السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر شوقین حضرات اور جو نئے آنے والے شوقین حضرات ہیں جن کو اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی اور انہوں نے نیا شوق پالا ہوتا ہے، ان کے لیے انفارمیشن اور انفارمیٹیو ویڈیوز فراہم کرنا ہوتا ہے میرا مقصد ویڈیو بنانے کا۔ آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں کہ اکثر آپ کو شوقین حضرات کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ کے چوزوں کے منہ پر یا ان کے جسم پر یا ان کے پاؤں پر دانے سے بن جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ان دانوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو چوزے ہیں نہایت مہنگے اور محنت سے پالے ہوئے چوزے، ایون کے بعض پٹھے ہوتے ہیں 3-4 ماہ کے، 2 ماہ کے، اور اکثر چھوٹے بچے جو 10-15 دن کے، 20 دن کے، ان کے چہروں پہ ایسے دانے نمودار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے قریب ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اور کافی چیزیں لوگ ٹرائی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ کرو، کوئی کہتا ہے کچھ کرو، اور اصل میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، مطلب ان کی دونوں چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ان کو جو ہے وہ یہ بیماری لگتی کیوں ہے، یہ دانے ان کے بنتے کیوں ہیں، اور سیکنڈ یہ کہ جو ان کا علاج کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ان کا علاج ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس کا ایک بہت ہی سمپل سا علاج ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی میڈیکیشن کی، کسی بھی اور چیز کی، کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سمپل سا علاج یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ جو آپ نے اپنی دانتوں والی ٹوتھ پیسٹ رکھی ہوتی ہے جس سے آپ برش کرتے ہیں، اس میں ایک چیز کی یاد دہانی رہے کہ ایک تو ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ اور ایک ہوتی ہے آج کل جیل۔ تو آپ نے جیل کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، جو جیل ہے وہ اتنی جلدی خشک نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ لچک اور چپچپاہٹ موجود رہتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے لینی ہے پیسٹ۔ چھوٹا سا برتن میں کوئی بھی تیلا یا کوئی بھی کاٹن ووڈ کان میں مارنے والی اس طرح کی کوئی چیز لے لیں۔ آپ نے بالکل، آپ کو میں انگلی کے بتا دوں تو مطلب آپ نے اتنی سی پیسٹ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی سی پیسٹ آپ نے لے کے بازار سے، پنسار سے آپ کو ملے گی پنکی، کسی بھی پنسار کی دکان پہ جائیں گے وہاں سے آپ مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گی پنکی۔ پنکی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پنکی اکثر یوز کی جاتی ہے ہمارے گھروں میں ٹینکیوں کی صفائی کے لیے، پانی کی صفائی کے لیے۔ ایک کیمیکل، ایک زہر نما کیمیکل ہوتا ہے وہ۔ تو آپ کسی بھی پنسار کے پاس جائیں گے، اس سے آپ نے بالکل، مطلب جتنی میں آپ کو یہ پیسٹ بتا رہا ہوں نا، آپ اگر میری انگلی دیکھیں تو یہ بالکل اتنی سی پیسٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بالکل چند دانے، وہ پتلے پتلے باریک باریک سے پاؤڈر ٹائپ دانے سے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں وہ بالکل 2-3 دانے ڈالنے ہیں۔ 2-3 دانے ڈال کے آپ نے اس کا جو ہے نا وہ پیسٹ سا بنا لینا، اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر لینا ہے، اور متاثرہ جگہ جہاں پہ دانے چوزے کے ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہیں، آپ نے وہاں پہ وہ جو ہے نا بالکل اس کی جگہ پہ لگانا ہے۔ اگر آنکھ پہ ہے تو آپ نے آنکھ کا بہت خیال کرنا ہے کہ آنکھ کے اندر نہ لگے، آنکھ کے اوپر لگے۔ آپ نے اس چیز کا بہت احتیاط کرنی ہے۔ میں ابھی آپ کو چوزا بھی دکھاتا ہوں ایک، جس پہ جو ہے نا اس طرح کا جو ہے وہ مسئلہ آیا ہوا ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا اس کی آنکھ کے اوپر، یہ آپ اس کو کلوز کر کے دیکھیں، اس کی آنکھ کے اوپر نا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کی آنکھ کے اوپر بالکل اس طرح سے دانے بن جاتے ہیں۔ اب یہ تقریباً میرا 2 ماہ کا چوز ہے، لیکن یہ ہائٹ اس کی کم رہ گئی ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا یہ دانے بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو میں نے آپ کو پیسٹ بتائی ہے، آپ نے لینی ہے پیسٹ، اور بالکل معمولی سی، اور اس پیسٹ کے اندر آپ نے ڈالنی ہے تھوڑی سی، بالکل معمولی سی 2 سے 3 دانے صرف پنکی کے، اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور متاثرہ جگہ پہ آپ نے لگا دینی ہے۔ یہ آپ نے 1 ٹائم ہی یہ کام کرنا ہے، اور 1 ٹائم لگانے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کے پرندے جو ہیں وہ بالکل 2 سے 3 دن کے اندر وہ خود بخود جھڑ کے گر جائے گا، دانہ ختم ہو جائے گا، پک کے گر جائے گا، اور کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اینڈ سیکنڈ چیز یہ کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات صرف اور صرف گندگی ہے۔ گندگی کئی قسم کی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اپنے برڈز کا، کبوتروں کا، مرغیوں کا، یا کوئی بھی آپ نے برڈز پالے میں، آپ لوگ ان کا جو نیسٹ ہے یا ان کا گھونسلہ یا ڈربہ یا کھڈا جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ اس کو صاف نہیں کرتے صحیح طریقے سے، یا آپ اس کی پراپرلی صفائی کا جو ہے پروسیس نہیں کرتے، تو یہ سب سے مین ایشو یہاں سے آتا ہے۔
اینڈ سیکنڈ کہ پانی جو آپ چوزوں کو پانی پینے کے لیے دے رہے ہیں وہ صاف ہے کہ نہیں. اگر آپ نے کوئی ڈرنکنگ کوئی بوٹلس رکھی ہوئی ہیں ان کی، یا کوئی آپ نے پلیٹ وغیرہ یا کوئی بال وغیرہ پانی دیتے ہیں، تو کائنڈلی اس چیز کو آپ نے ڈیلی چینج کرنا ہے. پانی ایک مین چیز ہے کسی بھی جاندار کے لیے. اگر وہ اس کو صاف نہیں ملے گا تو وہ گندا ہوگا، اس سے بیماریاں پھیلیں گی اور اس میں بیکٹیریا پیدا ہوں گے اگر وہ ڈیلی صاف نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے یہاں پہ اکثر ٹیمز بھی آتی ہیں جی ڈنگی کے یہ پانی کھڑا نہ ہو، یہ نہ ہو. تو وہ اسی لیے ہے کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، جو پانی 1-2 دن پڑا رہتا ہے، اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. وہ پانی یہ چوزے پیتے ہیں، آپ کے پرندے پیتے ہیں، اور اس کے پینے سے یہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مچھر کاٹ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ بے شک سپرے بھی کریں، ٹھیک ہے، مچھروں سے بھی کچھ حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن مین اس کا پروسیس جو ہے وہ گندگی، الرجی، بیکٹیریا ہے. جو کمزور پارٹس ہوتے ہیں چوزوں کے، یہ وہاں پہ اٹیک کرتا ہے. تو آپ نے سب سے مین چیز جو اپنے چوزوں کے کھلوں کی صفائی ستھرائی اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ کوئی گندگی نہ ہو. ان کے پانی کا بہت خیال رکھنا ہے. اور علاج آپ کو بتا دیے کہ یہ سمپل سا علاج ہے، یہ آپ انشاءاللہ اپلائی کریں اور پھر مجھے بتائیے گا ضرور کہ اگر آپ کے پرندوں کو کوئی بیماری تھی اور آپ نے علاج کیا تو اس کا کیا امپیکٹ آیا. یہ میرے گھر کا آزمودہ نسخہ ہے، اور ماشاءاللہ سے میرے تمام چوزوں میں جو میں نے ابھی آپ کو چوزے دکھایا، اس کے ساتھ تقریباً 10 چوزے اور تھے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میرے سارے چوزے تھے. ان سب کو تقریباً یہ بیماری لگ گئی تھی، اور ماشاءاللہ سے یہ میں نے سب کا علاج کیا اور آج سب ماشاءاللہ بہترین ہے. اب یہ اس چھوٹے کو دوبارہ مجھے فیل ہوا کہ اسے بھی نکل رہی ہے، تو اسے میں لگاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کو جب لگا لوں گا اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ دیکھیں اس کو کیا جو ہے وہ افیکٹ اس کو بنایا اس چیز کا. ٹھیک ہے جی. تو کائنڈلی اگر آپ کو میری ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز، پوٹو سے ریلیٹڈ، برڈ سے ریلیٹڈ پسند آتی ہیں، آپ کو ان چیز سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. تھینک یو سو مچ.